بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون। खुदा तुम्हारे बेकार बेकार कसमों के खाने पर तो खैर गिरफ्त न करेगा, मगर बिलकस्द पक्की कसम खाने और उसके खिलाफ करने पर तो जरूर तुम्हारी ले दे करेगा। लो सुनो उसका जुर्माना, जैसा कि तुम खुद अपने अहलो अयाल को खिलाते हो, उसी किस्म का औसत दर्जे का 10 मोहताजों को खाना खिलाना, या उनको कपड़े पहनाना, या एक गुलाम आजाद करना है। फिर जिससे ये सब ना हो सके तो 3 दिन के रोजे रखना, ये तो तुम्हारी कसमों का जुर्माना है। जब तुम कसम खाओ और पूरी ना करो और अपनी कसमों के पूरा करने का ख्याल रखो। खुदा अपने अहकाम को तुम्हारे वास्ते यूं साफ साफ बयान करता है ताकि तुम शुक्र करो। ऐ ईमानदारों, शराब और जुआ और बुत और पांसे तो बस नापाक बुरे शैतानी काम हैं, तो तुम लोग उससे बचे रहो ताकि तुम फलाह पाओ। शैतान की तो बस यही तमन्ना है कि शराब और जुए की बदौलत तुम में बाहम अदावत और दुश्मनी डलवा दे और खुदा की याद और नमाज से बाज रखे। तो क्या तुम उससे बाज आने वाले हो? और खुदा का हुक्म मानो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो और नाफरमानी से बचे रहो। उस पर भी अगर तुमने हुक्म खुदा से मुंह फेरा तो समझ रखो कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बस साफ साफ पैगाम पहुंचा देना फर्ज है। फिर करो चाहे न करो,
تم مختار ہو۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، ان پر جو کچھ کھا پی چکے اس میں کچھ گناہ نہیں۔ جب انہوں نے پرہیزگاری کی اور ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کیے، پھر پرہیزگاری کی اور ایمان لائے، پھر پرہیزگاری کی اور نیکیاں کی، اور خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایمانداروں، کچھ شکار سے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہیں خدا تمہارا امتحان ضرور کرے گا، تاکہ خدا دیکھ لے کہ اس سے بے دیکھے بھالے کون ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جو زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمانداروں، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہ مارو، اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر شکار مارے گا تو جس جانور کو مارا ہے چوپایوں میں سے اس کا مثل تم میں سے جو 2 منصف آدمی تجویز کر دیں اس کا بدلہ دینا ہوگا، اور کعبے تک پہنچا کر قربانی کی جائے، یا اس کا جرمانہ اس کی قیمت سے محتاجوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا۔ یہ جرمانہ اس لیے ہے تاکہ اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھے۔ جو ہو چکا اس سے تو خدا نے درگزر کی، اور جو پھر ایسی حرکت کرے گا تو خدا اس کی سزا دے گا، اور خدا زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے اور قافلے کے فائدے کے واسطے دریائی شکار اور اس کا کھانا تو ہر حالت میں تمہارے واسطے جائز کر دیا ہے، مگر خشکی کا شکار جب تک تم حالت احرام میں رہو تم پر حرام ہے۔ اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے۔ خدا نے کعبے کو جو اس کا محترم گھر ہے، اور حرمت دار مہینوں کو، اور قربانی کو، اور اس جانور کو جس کے گلے میں قربانی کے واسطے پٹے ڈال دیے گئے ہوں، لوگوں کے امن قائم رکھنے کا سبب قرار دیا۔ یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ خدا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یقیناً سب جانتا ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ جان لو کہ یقیناً خدا بڑا سخت عذاب والا ہے، اور یہ بھی کہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کچھ فرض نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر بظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو خدا سب جانتا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔